بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ پہلے کا عنوان ہے الدین ہشتم۔ بزرگوار کے امراض نہ صرف متعدد تھے بلکہ متعدی بھی۔ ان میں سے سب سے موذی مرض بڑھاپا تھا۔ ان کا ایک داماد ولادت سے سرجری میں تازہ FRCS کر کے آیا تھا۔ اس نے اپنی سسرال میں کسی کا اپینڈکس سلامت نہیں چھوڑا۔ کسی کی آنکھ میں بھی تکلیف ہوتی تو اپینڈکس نکال دیتا تھا۔ حیرت اس پر ہوتی کہ آنکھ کی تکلیف جاتی رہتی تھی۔ بزرگوار حالانکہ تمام عمر درد شکم میں مبتلا رہے، لیکن اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ کہتے تھے کہ میں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو اپنے اپینڈکس پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیا۔ ایک مدت سے صاحب فراش تھے، لیکن ان کی معذوری ابھی نامکمل تھی، مطلب یہ کہ سارے سے چل پھر سکتے تھے۔ انہوں نے رسم افتتاح اس طرح ادا کی کہ اپنے کمرے کے دروازے میں، جس سے نکلے کئی مہینے ہو گئے تھے، ایک سرخ ربن بندھوا کر اپنے ڈاما ڈول ہاتھ سے قینچی سے کاٹی۔ تالی بجانے والے بچوں میں لڈو تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ پھر گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے گیندے کا ہار پہنایا۔ اس کے پیشانی پر ایک بڑی سی بھنوری تھی۔ زعفران میں انگلی ڈبو کر اس پر اللہ لکھا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ چاروں سموں اور دونوں پہیوں پر شگون کے لیے سندور لگا کر دعا دی کہ جیتے رہو، سدا سار پٹ چلتے رہو۔ رحیم بخش کوچوان کا منہ کھلوا کے اس میں سالم لڈو فٹ کیا، خود ورق کے نقرہ میں لپٹی ہوئی گلوری کلے میں دبائی، پرانی کشمیری شال اوڑھ لپٹ کے تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اور اگلی سیٹ پر اپنا 20 سال پرانا ہارمونیم رکھوا کر اس کی مرمت کرانے ماسٹر باقر علی خان کی دکان پر روانہ ہو گئے۔ گھوڑے کا نام بدل کر بزرگوار نے بلبن رکھا۔ کوچوان سے کہا، ہمیں تمہارا نام رحیم بخش بالکل پسند نہیں، ہم تمہیں الادین کہہ کر پکاریں گے۔ جب سے ان کا حافظہ خراب ہوا تھا وہ ہر نوکر کو الادین کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ الادین ہشتم تھا۔ اس کا پیش رو الادین ہفتم کثیر العیال تھا۔ حقے کی تمباکو اور روٹیوں کی چوری میں نکالا گیا، گرم روٹیاں پیٹ پر باندھ کر لے جا رہا تھا، چال سے پکڑا گیا۔ بزرگوار موجودہ الادین یعنی رحیم بخش کو عام طور سے الادین ہی کہتے تھے، البتہ کوئی خاص کام مثلا پیر دبوانے ہوں یا بے وقت چلم بھروانی ہو یا محض پیر اور شفقت جتانی ہو تو الادین میاں کہہ کر پکارتے، لیکن گالی دینی ہو تو اصلی نام لے کر گالی دیتے تھے۔ ہاف ماسٹ چابک۔ دوسرے دن سے تانگا صبح بچوں کو اسکول لے جانے لگا۔ اس کے بعد بشارت کو دکان چھوڑنے جاتا۔ 3 دن یہی معمول رہا۔ چوتھے دن کوچوان بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آیا تو بے حد پریشان تھا۔ گھوڑا پھاٹک سے باندھ کر سیدھا بشارت کے پاس آیا۔ ہاتھ میں چابک اس طرح اٹھائے ہوئے تھا جیسے زمانہ قدیم میں علم بردار جنگی علم لے کر چلتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے جس طرح نیو یارک کے اسٹیچو آف لبرٹی نے اپنے ہاتھ کو آخری سینٹی میٹر تک اونچا کر کے مشعل آزادی بلند کر رکھی ہے۔ آگے چل کر معلوم ہوا کہ کوئی بجوگ پڑ جائے یا منحوس خبر سنانی ہو تو وہ اسی طرح چابک کا علم بلند کیا آتا تھا۔ چابک کو عمودی حالت میں دیکھ کر بشارت ایسے سراسیمہ ہوتے جیسے ہیملیٹ گھوسٹ دیکھ کر ہوتا تھا۔ بشارت کے قریب آ کر اس نے چابک کو ہاف ماسٹ کیا اور 15 روپے طلب کیے۔ کہنے لگا، اسکول کی گلی کے نکڑ پر اچانک چالان ہو گیا، گھوڑے کے بائیں پاؤں میں لنگ ہے۔ اسکول سے نکلا ہی تھا کہ بے رحمی والوں یعنی انسداد بے رحمی حیوانات والوں نے دھر لیا۔ بڑی منتوں سے 15 روپے دے کے گھوڑا چھڑایا ہے، ورنہ اس کے ساتھ سرکار بھی بے فضول کھچے پھرتے۔ میری آنکھوں کے سامنے بے رحمی والے ایک گدھا گاڑی کے مالک کو چابک سے مارتے ہوئے ہنکال کے تھانے لے گئے۔ اس کے گدھے کا لنگ تو اپنے گھوڑے کا پاسنگ بھی نہیں تھا۔ کوچوان نے گدھے کے خفیف سے لنگ کا ذکر اتنی حقارت سے کیا اور اپنے گھوڑے کے لنگ کی شدت اور برتری بیان کرنے میں اتنے فخر اور غلو سے کام لیا کہ بشارت نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے 15 روپے دے کر اسے خاموش کیا۔ شیر کی نیت اور بکری کی عقل میں فطور۔ اسی وقت ایک سلوتری کو بلا کر گھوڑے کو دکھایا۔ اس نے بائیں نلی ہاتھ سے سونتی تو گھوڑا چمکا۔ تشخیص ہوئی کہ پرانا لنگ ہے۔ سارا گھپلا اب کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ غالباً کیا یقیناً اسی وجہ سے گھوڑا ریس میں ڈسکوالیفائی ہوا ہوگا۔ ایسے گھوڑے کو تو اسی وقت گولی مار دی جاتی ہے جو اس کی حق میں تانگے میں ذلیل و خوار ہونے سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ تاہم سلوتری نے امید دلائی کہ لنگ صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک حواسل کے تیل کی مالش کرائیں۔
مالش کی اجرت 5 روپے یومیہ یعنی 150 روپے ماہوار، 6 مہینے کے 900 روپے ہوئے، 900 کا گھوڑا 900 کی مالش، گویا ٹاڑ کی گدڑی میں کم خواب کا پیوند۔ ابھی کچھ دن ہوئے انہوں نے اپنے والد کی مالش اور پیر دبانے کے لیے ایک شخص کو 80 روپے ماہوار پر رکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی کمائی کا نصف حصہ تو انکم ٹیکس والے دھر لیں گے اور 1/3 چمپئی مالش کرنے والے کھا جائیں گے۔ حلال کی کمائی کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ اس تناسب سے غیر مستحقین میں تقسیم ہوتی ہے۔ 4 بجے تانگا جتوا کر سیٹ سے نمٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تانگے میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے گہرے رنگ کی دھوپ کی اینک لگا لی تاکہ سخت بات کہنے میں حجاب محسوس نہ ہو اور چہرے پر ایک پر اسرار خونخواری کا ایکسپریشن آ جائے۔ آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ ایک شخص نے بم پکڑ کر تانگا روک لیا، کہنے لگا آپ کا گھوڑا بری طرح لنگڑا رہا ہے، چالان ہوگا۔ بشارت حق دک رہ گئے۔ معلوم ہوا بے رحمی والے آج کل بہت سختی کر رہے ہیں۔ ہر موڑ پر ایک انسپیکٹر گھات میں کھڑا ہے، قدم قدم پر بات بے بات چالان ہو رہا ہے، اور وہ کسی طرح نہ مانا تو بشارت نے قانونی موش گافی کی۔ آج صبح اس کا چالان ہو چکا ہے۔ 7 گھنٹے میں ایک ہی جرم میں 2 چالان نہیں ہو سکتے۔ انسپیکٹر نے یہ بات بھی فرد جرم میں ٹانگ لی کہ اس سے تو جرم کی نوعیت اور سنگین ہو گئی۔ کوئی جائے فرار نظر نہ آئی تو بشارت نے کہا اچھا بابا تم ہی سچے صحیح، 10 روپے میں معاملہ رفع دفع کرو۔ برانڈ نیو گھوڑا ہے، خریدے ہوئے 3را دن ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص تو آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا بڑے صاحب گاگلز کے باوجود آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پیسے سے لنگڑا گھوڑا خرید سکتے ہیں، آدمی نہیں خرید سکتے۔ چالان ہو گیا۔ اسٹیل ری رولنگ مل پہنچے تو سیٹ گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج اس کے یہاں ایک بزرگ کی نیاز میں 150 فقیروں کو پلاؤ کھلایا جا رہا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اس سے مہینے بھر کی کمائی پاک ہو جاتی ہے، اور یہ لانڈرنگ شست و شو کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ایک بینک میں 15-20 برس تک یہ دستور قائم رہا کہ ہر برانچ میں روزانہ جتنے نئے اکاؤنٹ کھلتے شام کو اتنے ہی فقیر کھلائے جاتے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کھانا اکاؤنٹ کھلنے کی خوشی میں کھلایا جاتا تھا یا سودی کاروبار میں بڑھوتری کا کفارہ تھا۔ ہمیں ایک مرتبہ ملتان جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں اس دن بینک کے مالکان میں سے ایک سینئر سیٹ انسپیکشن پر آئے ہوئے تھے۔ شام کو برانچ میں مساوات کا یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سیٹ صاحب 15-20 فقیروں کے ساتھ زمین پر اکڑوں بیٹھے پلاؤ کھا رہے ہیں اور فردن ہر فقیر اور اس کے اہل و عیال کی عدم خیریت کی تفصیلات دریافت کر رہے ہیں۔ لیکن مرزا عبدالودود بیگ کو غبارے پنکچر کرنے کی بڑی بری عادت ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر ہماری ساری خوشی کرکری کر دی کہ جب شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پانی پینے لگیں تو سمجھ لو کہ شیر کی نیت اور بکری کی عقل میں فطور ہے۔ محمود و ایاز کا ایک ہی صف میں بیٹھ کر پلاؤ کھانا بھی آڈٹ اینڈ انسپیکشن کا حصہ ہے۔ سیٹھ صاحب دراصل یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ کھانے والے اصلی فقیر ہیں یا مینیجر نے اپنے یاروں اور رشتہ داروں کی پنگت بٹھا دی ہے۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ ذکر اسٹیل مل والے سیٹ کا تھا جو 7-8 سال سے کالے دھن کو ماہ بماہ نیاز فاتح کے لوبان کی دھونی سے پاک اور وائٹ کرتا رہتا تھا۔ نئی جادوئی چھڑی ایجاد ہونے میں ابھی کافی دیر تھی کہ ہمارے ذہن اور طبع وزیر خالی خزانہ اور ماہرین اقتصادیات تو اس زمانے میں میٹرک کے امتحانوں کی تیاری میں لگے ہوں گے، لہذا سیاح کو سفید کرنے کا شعبدہ ہنوز پیر فقیر نوسر باز سفلی اعمال اور باورچی خانے پر سفیدی کرنے والے انجام دیتے تھے۔ مہاتما بدھ بہاری تھے۔ سیٹھ نے گھوڑے کے لنگ سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ الٹا سر ہو گیا کہ تم گھوڑے کو دیکھنے ½ ڈزن ٹائم تو آئے ہوں گے۔ گھوڑا تلک تم کو پہچاننے لگا تھا۔ 10 دفعہ گھوڑے کے دانت گنے۔ کیا تم ایک دفعہ اس کے لیے نان خطائی بھی لائے؟ تم نے ہم کو یہاں تک بولا کہ گھوڑا 9 ہاتھ لمبا ہے، اس سے تمہیں یہ 9 گزا دکھلائی پڑتا تھا۔ اس سمے تمہیں یہ 9 گزا دکھلائی پڑتا تھا۔ آج 4-5 دن بعد گھوڑے کے گاگلز خود پہن کے بہتان طوفان لگانے آئے ہو۔ 3 دن میں تو قبر میں مردے کا بھی حساب کتاب برابر خلاص ہو جاتا ہے۔
اس ٹائم آپ کو مال میں یہ ڈیفیکٹ دکھلائی نہیں پڑا۔ تانگے میں جوت کے غریب خانے لے گئے، تب بھی نظر نہیں آیا۔ یہ بشارت سیٹھ کے سامنے اپنے گھر کو اتنی دفعہ غریب خانہ کہہ چکے تھے کہ وہی سمجھا کہ یہ ان کے گھر کا نام ہے۔ بشارت نے کچھ کہنا چاہا تو قطع کلام کرتے ہوئے بولا، ارے بابا، گھوڑے کا کوئی پارٹ، کوئی پرزہ ایسا نہیں جس پہ تم نے 10 دفعہ ہاتھ نہیں پھیرا ہو۔ کیا تم بزنس مین ہو کہ ایسا کچی بات منہ سے نکالیں گا؟ تو ہم کدھر کو جائیں گا؟ بولی نہیں، ہلکٹ ماس، گھٹیا آدمی کے بات سنی کرو کیا؟ سیٹھ بھری جمع ہو گیا۔ بشارت نے زد ہو کر کہا، حد تو یہ کہ سودا کرنے سے پہلے یہ بھی نہ بتایا کہ گھوڑا جنازہ الٹ چکا ہے۔ آپ خود کو مسلمان اور پاکستانی کہتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو کیا تمہارے کو بدھسٹ دکھلائی پڑتا ہوں؟ ہم نے جوناگڑھ کاٹیا وار سے مائیگریٹ کیا ہے کیا؟ اپنے پاس بروبر سندھ کا ڈومیسائل ہے۔ مہاتما بدھ تو بہاری تھا۔ اپنے منہ میں پان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، میرے منہ میں رزق ہے، تم بھی بچوں کی قسم کھا کے بولو۔ جب تم نے پوچھا گھوڑا کائے کو بیچ رہے ہو، ہم نے بھی بول دیا۔ سودا پکا کرنے سے پہلے پوچھتے تو ہم پہلے بول دیتے تم لکڑی بیچتے ہو، تو کیا گراہک کو لکڑی کی ہر گانٹ، ہر داغ پہ انگلی رکھ کے بتاتے ہو کہ پہلے اسے دیکھو؟ ہم سالہ اپنا بنج بپار کرے کہ تمہارے کو گھوڑے کی جغرافی بتائے۔ فادر میرے کو ہمیشہ بولتا تھا کہ گراہک 420 ہو تو پہلے دیکھو بھالو، پھر سودے کے ٹائم بولو کم تو لو زیادہ۔ پر تمہارے اوپر تو ابھی کھولو کہ دھن سوار تھی، تمہارے منہ میں پیسے بج رہے تھے۔ گجراتی میں کہاوت ہے کہ پیسہ تو شیرنی کا دودھ ہے، اسے حاصل کرنا اور حجم کرنا دونوں برابر مشکل ہیں، پر تم تو سالہ شیر کو ہی دھونا مانگتا ہے۔ ہم کروڑوں کا بزنس کریلا ہے، آج تلک زبان دے کے نہیں پھریلا۔ اچھا، اگر تم قرآن اٹھا کے بول دو کہ تم گھوڑا خریدتے ٹائم پیے ہوئے تھا تو ہم فوراً ایک پائی ریفنڈ کر دیں گے۔ بشارت نے گڑ گڑاتے ہوئے درخواست کی، سیٹھ 100-150 کم میں گھوڑا واپس لے لو، میں عیالدار آدمی ہوں، تعمیر ممنون احسان مند رہوں گا۔ سیٹھ آپے سے باہر ہو گیا۔ ارے بابا، خچر کے مافک ہم سے اڑی نہیں کرو، ہم سے ایک دم کڑک اردو میں ڈائلاگ مت بولو۔ تم فلم کے ولن کے مافک گاگلز لگا کے ادھر کائے کو تڑی دیتا پڑا ہے؟ بھائی صاحب، تم پڑھیلا مانس ہو، کوئی پھڈے باز موالی ملباری نہیں جو شریفوں سے دادا گیری کرے۔ تم نے سائن بورڈ نہیں پڑھا؟ بابا، یہ ری رولنگ مل ہے، اسٹیل ری رولنگ مل، ادھر گھوڑوں کے دھندا نہیں ہوتا کیا؟ تو کل کو تم بولیں گا کہ تانگا بھی واپس لے لو۔ ہم سالہ اکھا تمام عمر ادھر بیٹھا گھوڑے تانگے کا دھندا کریں گا تو ہماری فیملی پریوار گھر میں بیٹھا قوالی کریں گا؟ بھائی صاحب، اپن کا گھر تو گرستیوں کا گھر ہے، کسی بزرگ کا مزار نہیں کہ بھائی لوگ گج بھر کے لمبے بال کھول کے دھمال ڈالیں، دھما دھم مست قلندر۔ بشارت نے تنگا اسٹیل ری رولنگ مل کے باہر کھڑا کر دیا اور خود ایک تھڑے پر پیر لٹکائے انتظار کرنے لگے کہ اندھیرا ذرا گہرا ہو جائے تو واپس جائیں، تاکہ 9 گھنٹے میں تیسری مرتبہ چلان نہ ہو۔ غصے سے ابھی تک ان کے کان کی لمیں تپ رہی تھیں اور حلق میں کیکٹس اگ رہے تھے۔ بلبن گولڈ مہر کے پیڑ سے بتا سر جھکائے کھڑا تھا۔ انہوں نے پان کی دکان سے ایک لیمن کی گولی والی بوتل خریدی۔ ایک ہی گھونٹ میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے انتظار میں یہ بوتل کئی مہینوں سے دھوپ میں تپ رہی تھی۔ پھر یک لخت یاد آیا کہ اس افراتفری میں آج دوپہر بلبن کو چارہ اور پانی بھی نہیں ملا۔ انہوں نے بوتل ریت پر انڈیل دی اور گاگلز اتار دیے۔